السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواسۂ رسول کا قافلہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا بالآخر مکہ معظمہ میں پہنچ گیا۔ اہالیان مکہ معظمہ کو آپ کی تشریف آوری کا پتہ چلا تو ہر شخص کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ جیسے جیسے لوگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ہوتی گئی، گروہ در گروہ آپ کی زیارت کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ ان دنوں مکہ معظمہ کے گورنر سعید بن عاص تھے۔ اگرچہ آپ یزید ہی کی طرف حاکم تھے اور خاندان بنو امیہ کی ہی فرد تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والوں کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اس لیے سوائے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مصروفیات پر نگاہ رکھنے کے کسی بھی امر میں مزاحمت نہ کرتے، اور نہ ہی انہوں نے آپ کو بیعت یزید پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ تشریف لائے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ تمام مملکت اسلامیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نواسۂ رسول مدینہ منورہ کی سکونت چھوڑ کر مکہ معظمہ میں رہائش پذیر ہو گئے ہیں۔ اس امر کی اطلاع کوفہ والوں کو بھی ہو گئی، چنانچہ رؤسائے کوفہ نے کوفہ کے امیر لوگوں نے ایک مجلس مشاورت قائم کرنے کے بعد فیصلہ کیا جس طرح بھی ہو سکے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں بلوا کر یزید کی بد کرداریوں اور بد اعمالیوں کا محاسبہ کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس مشورہ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں تمام کوفے والوں کی طرف سے متفقہ طور پر ایک عریضہ تحریر کیا، جس میں بتایا گیا کہ ہم لوگ پہلے ہی یزید کی بد کرداریوں کے خلاف اس کی بیعت کا قلاوہ گردنوں سے اتار چکے ہیں اور اس سے اظہار بیزاری و بریت کر چکے ہیں، اور یہاں آپ کی تشریف آوری سے قبل ہی پہلے ہی آپ کو اپنا امام اور والی تصور کرتے ہیں، اور یہاں آپ کے تشریف آوری سے قبل ہی پہلے ہی آپ کو اپنا امام اور والی تصور کرتے ہیں۔ یہ خط ابھی زیر غور ہی تھا کہ اہل کوفہ کے خطوط کا تانتا بد گیا، جن کا مضمون کچھ اس طرح کا ہوتا: یا امام، ہم یزید سے اظہار بریت کر چکے ہیں، اس لیے آپ جب تک ہمیں داخل بیعت نہ فرمائیں گے ہماری حالت شترب مہار کی سی رہے گی۔ یزید کی برائیاں آپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہوں گے، وہ ہرگز مسلمانوں کا خلیفہ کہلانے کا مستحق نہیں، وہ کھلم کھلا حدود شرعیہ کو توڑ رہا ہے، محرمات کو حلال سمجھتا ہے، تاریک نماز اور دائم الخمر ہے۔ ہم سب آپ کے غلام ہیں اور یزید کو کسی صورت میں بھی پسند نہیں کرتے۔ عوام کے دلوں میں یزید سے نفرت کا لاوا پک چکا ہے اور صرف آپ ہی کا انتظار ہے۔ اختلاف روایات کے ساتھ کوفہ والوں کے اس قسم کے 150-200 خطوط جمع ہو گئے تو امام عالی مقام نے اپنے احباب سے مشورہ کیا تو طے پایا کہ سب سے پہلے کوئی دوسرا شخص جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر خط لکھے، بعد ازاں اس کے بعد جو بھی مناسب ہوا اس پر عملی اقدام اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لے جائیں اور وہاں کے حالات سے مکمل طور پر آگاہ کریں۔ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے قرعہ فعل اپنے نام نکلتا دیکھا تو نہایت ہی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اسی وقت رخت سفر باندھ لیا، اپنی صاحبزادی حضرت سکینہ بنت مسلم کو امام عالی مقام علیہ السلام کے سپرد کیا اور اپنے دونوں بچوں ابراہیم اور محمد کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر اگرچہ نہایت دشوار گزار تھا، مگر تعمیل حکم امام میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سرشار تھے کہ تمام تر صعوبتوں کو ہنسی خوشی برداشت کرتے ہوئے مع صاحبزادگان کے
کوفہ میں پہنچ گئے۔ کوفہ والوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا اور آپ کو رئیس کوفہ، سب سے امیر آدمی مختار ثقفی کے مکان پر ٹھہرایا گیا۔ کوفہ میں آپ کی آمد کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور کوفہ کے تمام مرد و زن والہانہ طور پر آپ کی زیارت کو آنا شروع ہو گئے۔ لوگوں کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ شہزادہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی جلد ہی تشریف لانے والے ہیں۔ مجھے انہوں نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے تاکہ یہاں کے تمام حالات و کوائف سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد اپنی طرف سے عریضہ لکھوں، جس کی روشنی میں آپ فیصلہ فرمائیں گے کہ یہاں آئیں یا نہ آئیں۔ رؤسائے کوفہ نے اسی وقت شہر بھر میں عام اعلان کرایا کہ جگر گوشہ بطول شہزادہ رسول امام عالی مقام علیہ السلام کے فرستادہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نائب کی حیثیت سے یہاں تشریف لائے ہیں، اس لیے تمام لوگ آپ کے دست حق پرست پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کریں۔ چنانچہ چند لمحات بعد ہی لوگ ایک زبردست ہجوم کی صورت میں مختار ثقفی کے گھر آنا شروع ہو گئے اور پہلے ہی روز لوگوں نے جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 12,000 اور پھر دوسرے دن اس کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی اس الفت و محبت کا مشاہدہ کرتے ہوئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضور، اہل کوفہ تمام ہی آپ کے محب اور غلام ہیں اور اکثریت نے آپ کے نام پر بیعت کر لی ہے، اس لیے آپ یہاں جلد ہی تشریف لا کر اپنے جمال جہاں آرا سے ان لوگوں کو مستفز فرمائیں۔ یہ خط امام عالی مقام علیہ السلام کو بھیج دیا گیا۔ حضرات محترم، کوفہ میں رہنے والوں میں سے کچھ لوگ یزید کے لیے جاسوسی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ ان یزید کے نمک خواروں نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے یہاں یزید کی بادشاہت کے خلاف لوگ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے۔ اے گورنر کوفہ، اگر آپ کی خاموشی اور لا تعلقی کا یہی حال رہا تو عنقریب نہ ہی یہاں یزید کی بادشاہت قائم رہے گی اور نہ آپ کی گورنری۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان یزیدیوں نے کہا کہ جو لوگ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، آپ انہیں پوری طاقت سے منع کریں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو گورنری اہل بیت کے ساتھ بغض و عناد رکھنے میں ملے، مجھے اس کی ہرگز حاجت نہیں۔ یزیدیوں نے صورتحال سے یزید کو آگاہ کرنے کے لیے فوراً ایک وفد دمشق روانہ کر دیا۔ یزید پلید نے اپنے ایک یہودی وزیر سرجون سے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ کوفہ میں نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد کو ایک خط لکھا گیا کہ بصرہ میں اپنا قائم مقام مقرر کر کے فوراً کوفہ جاؤ اور وہاں سے جس طرح بھی ہو سکے بغاوت کو کچل کر رکھ دو۔ ابن زیاد کی کوفہ آمد۔ ابن زیاد بدنہاد یزید پلید کا حکم نامہ پاتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ شخص بڑا مکار اور عیار تھا۔ اس نے حجاجی لباس پہنا اور رات کے وقت کوفہ میں اس راستہ سے داخل ہوا جہاں لوگ بیٹھ کر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کیا کرتے تھے۔ یہ مکار جب اس راستے سے حجاجی لباس پہنے اور چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے گزرا تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ یہ خبیث سیدھا دارالامارت گورنر ہاؤس پہنچا اور نعمان بن بشیر کو یزید کا حکم نامہ دکھا کر معزول کر دیا اور خود کوفے کی گورنری کا عہدہ سنبھال لیا۔ صبح ہوئی تو اہل کوفہ کو بلا کر ابن زیاد نے تقریر کی کہ اے کوفہ والوں، آج سے میں تمہارا گورنر ہوں اور میرا یہ اعلان سن لو کہ اگر تم نے امام مسلم کے ساتھ بیعت رکھی یا امام حسین کی محبت و عقیدت کا دعویٰ کیا تو تمہارے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا اور تمہاری جائیداد کو
ضبط کر لیا جائے گا اور تمہارے سر کاٹ دیے جائیں گے۔ ابن زیاد کی اس وحشت ناک تقریر نے کوفیوں کے دلوں کو بدل دیا۔ تمام کوفیوں نے بیعت توڑنا شروع کر دی۔ پھر ابن زیاد نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سراغ لگوایا تو پتہ چلا کہ آپ حضرت ہانی کے گھر سکونت پذیر ہیں۔ اس بدنہاد نے حضرت ہانی کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا، اے ہانی، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ امام مسلم تمہارے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں اپنے مہمان کو تیرے حوالے کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا۔ آخر کار ابن زیاد نے حضرت ہانی کو محبت اہل بیت کی وجہ سے اذیتیں دے دے کر، تکلیف دے دے کر شہید کرا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام مسلم کو اپنے میزبان کی شہادت کا علم ہوا تو گھر سے باہر تشریف لائے اور کوفہ والوں کو جمع فرما کر ان کو غیرت دلائی کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ایک دم بے بس ہو کر رہ گئے۔ آپ کی اس تقریر کے بعد پھر کوفی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن ابن زیاد نے پھر امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے والوں کو ڈرایا اور دھمکایا، جس کی وجہ سے شام تک تمام کوفی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے 2 شہزادوں کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ پھر آپ نے دونوں شہزادوں کو کوفہ کے قاضی القضات شریح کے حوالے کیا اور فرمایا، میری جان کی خیر ہے مگر میرے ان پھولوں کو کسی نہ کسی طرح سے مدینہ شریف پہنچا دینا۔ پھر آپ وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ ہر کوفی لا یوفی اپنا اپنا دروازہ بند کر کے محو خواب ہو چکا تھا۔ اسی اثنا میں آپ نے ایک دروازہ کھلا دیکھا اور اس دروازے میں ایک ضعیفہ اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے اس کو کسی کا انتظار ہو۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے کے قریب جا کر رک گئے اور اس بوڑھی عورت سے پانی طلب فرمایا۔ اس بوڑھی ضعیفہ نے، جس کا نام توعا تھا، پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، اماں جان، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ توعا نے دست بستہ عرض کی، حضور آئیے، تشریف لائیے اور میرے گھر میں آرام فرمائیے۔ چنانچہ آپ اس کے گھر ٹھہر گئے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور آپ یاد خدا میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر اس جنتی ماں کا جہنمی بیٹا بھی گھر آ پہنچا۔ ماں نے اپنے مہمان کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں جلوہ فروز ہوئے۔ ماں سے یہ سننا ہی تھا کہ وہ شکی دل ہی دل میں خوش ہوا کہ کیوں نہ ابن زیاد کو امام مسلم کی اطلاع دے کر انعام حاصل کیا جائے۔ چنانچہ صبح ہی صبح یہ شکی القلب اٹھا اور ابن زیاد کو امام مسلم کی خبر دے آیا۔ ابن زیاد نے 500 سپاہی کو امام مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا اور انہوں نے علی الصبح ہی توعا کے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ محمدی شیر کو صورت حال کا علم ہوا تو آپ مکان سے باہر تشریف لائے اور یزیدی سپاہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم ہی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں سینکڑوں خطوط لکھے اور کئی قاصد بھیجے اور پھر ہم تمہارے پاس آئے، تم نے ہماری بیعت کی اور آج تم ہمارے ہی خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ آپ کی اس تقریر پر تاثیر کے جواب میں ان ظالموں نے آپ پر تیروں کی بارش شروع کر دی اور آپ کا جسم اطہر چھلنی کر دیا۔ کسی نے تلوار کا وار کیا، کسی نے نیزے کی انی لگائی، مگر قربان جاؤں آپ کے حوصلہ اور صبر و استقامت پر اور فدا ہو جاؤں آپ کی ہمت و شجاعت پر۔ آپ نے باوجود تنہا ہونے کے ان باطل پرستوں کا جمع مردی سے مقابلہ کیا۔ بالآخر آپ لڑتے لڑتے فرش زمین پر گر گئے۔ انہوں نے اٹھایا اور زخمی شیر کو ابن زیاد بدنہاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے امام مسلم کو دیکھا تو کہا، اب بھی وقت ہے، یزید کی بیعت کر لیں تاکہ آپ کی زندگی بچ جائے، مگر محمدی شیر نے بڑی جرأت و ہمت کے ساتھ انکار کر دیا۔ آپ کے مسلسل انکار سے مشتعل ہو کر ظالم نے جلادوں کو حکم دیا کہ انہیں دارالعمارت کی چھت پر لے جا کر شہید کر دیا جائے اور آپ
آپ کی ناش یعنی لاش کو اوپر سے زمین پر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ جلاد آپ کو دارالعمارت کی چھت پر لے گئے۔ جلادوں نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے شہید کرنے سے پہلے میری چند وصیتیں سن لو۔ پہلی یہ کہ میں نے یہاں فلاں شخص کا قرض دینا ہے، میری زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ کہ میں نے اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا ہے کہ کوفہ تشریف لے آئیں، انہیں اطلاع کر دینا کہ یہاں تشریف نہ لائیں۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے شہید ہو جانے پر میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان پر رحم کرنا، انہیں بحفاظت مدینۃ الرسول پہنچا دینا۔ جب آپ وصیتیں کر چکے تو ایک شکی القلب نے تلوار کا وار کیا اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔